آج جہاں دنیا بھر میں یوم خواندگی منایا جا رہا ہے، وہیں دہائیوں سے حل طلب تنازع کشمیر کی وجہ سے کشمیری بچوں کی تعلیم مسلسل متاثر ہے۔ بھارت نے کشمیری عوام کا تعلیم کے حق سمیت ہر حق چھین رکھا ہے۔ جموں کشمیر میں فوجی جارحیت تعلیمی تعطل کی سب سے بڑی وجہ ہے، جس کے سبب نہ صرف تعلیمی شعبہ پسماندہ رہ گیا بلکہ بچوں کی ذہنی صحت پر بھی بہت زیادہ اثر پڑا۔ تعلیم کے اصول کو آسان بنانے کے بجائے بھارتی فوجی کشمیری بچوں اور نوجوانوں کو ہراساں اور ان کی تذلیل کرتے ہیں۔ مودی حکومت نے کشمیری نوجوانوں کو معیاری تعلیم سے دور رکھنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں فلاح عام ٹرسٹ کے زیر انتظام سینکڑوں اسکولوں پر بھی پابندی لگا رکھی ہے۔ کشمیری طلبہ تعلیم پر کیسے توجہ دے سکتے ہیں جبکہ وہ روزانہ کی بنیاد پر بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں اپنے عزیزوں کی شہادتوں کا مشاہدہ کر رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں تعلیم بھی فضائی مودی کے حملے کی زد میں ہے۔ مقبوضہ علاقے میں اپنائی گئی نئی تعلیمی پالیسی مکمل طور پر RSS کے نظریات کے مطابق ہے۔ ہندو ثقافت کو پھیلانے کے لیے مقبوضہ کشمیر کے تعلیمی اداروں میں مسلمان طلبہ کو ہندو مذہبی گیت گانے اور سوریہ نمسکار کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ بھارتی فوجی پرتشدد کارروائیوں کے دوران جان بوجھ کر اسکولوں کو نظر آتش کر کے کشمیری بچوں کی تعلیم کو تباہ کر رہے ہیں۔ بھارت کی ریاستوں میں بھی زیر تعلیم کشمیری طلبہ ہراسانی اور تشدد کا سامنا کرنے پر مجبور ہیں۔ انہیں مختلف ہیلے بہانوں سے بھارت کے بڑے تعلیمی اداروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ خواندگی کا عالمی دن تقاضا کرتا ہے کہ بین الاقوامی برادری مقبوضہ جموں کشمیر میں تعلیمی نظام اور طلبہ کی حالت زار پر بھی توجہ دے۔ درستہ بھارت میں مالیگاؤں مسجد دھماکے کے 17 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی اس کے متاثرین انصاف سے محروم ہیں۔ 2006 میں آج ہی کے دن مالیگاؤں مہاراشٹر میں واقع ایک مسجد میں بم دھماکے میں 125 مسلمان زخمی اور 40 جان کی بازی ہار گئے تھے۔ حسب روایت بھارت نے اس کا الزام پاکستان پر عائد کیا تھا، لیکن بعد ازاں 2013 میں انکشاف ہوا کہ اس کے پیچھے خود ہندو انتہا پسند گروپ کا ہاتھ تھا۔ ادھر روسی کرملن کے مطابق صدر ولادیمیر پیوٹن بھارت میں ہونے والے G20 سربراہی اجلاس سے ویڈیو خطاب بھی نہیں کر رہے۔